جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب نصاب لوگوں پر صدقہ فطر مقرر فرمایا ہے، اور فرمایا کہ روزے کے درمیان جو کمی کوتاہی بھول سے ہوتی ہے، اس کمی کوتاہی کو اللہ تبارک و تعالی صدقہ فطر کی برکت سے دور فرماتے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ صدقہ فطر یہ غریبوں کی عیدی ہے، لہذا کوشش ہونی چاہیے کہ عید سے پہلے اس کو ادا کر دیں تاکہ غریب لوگ بھی ہمارے ساتھ عید کر سکیں۔ میں نے عرض کیا کہ جس طرح جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے ان پر صدقہ فطر بھی واجب ہے، اس کے علاوہ ان لوگوں پر بھی صدقہ فطر واجب ہے کہ جن کے پاس زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ تو پورا نہیں ہے، لیکن جب ضرورت سے زائد چیزوں کو جمع کر لیا جائے تو پھر نصاب پورا ہو جاتا ہے۔ ضرورت سے زائد مکان، ضرورت سے زائد گاڑی، ضرورت سے زائد گھریلو سامان، گھر میں اس طرح کا فرنیچر ہوتا ہے جو سال بھر میں ایک دو دفعہ بھی استعمال نہیں ہوتا، ایسے فرنیچر کو گنا جائے گا۔ گھر میں ایسے قیمتی برتنوں کے سیٹ رکھے ہوتے ہیں جو کہ سال بھر میں ایک دو مرتبہ بھی استعمال نہیں ہوتے، ایسے برتنوں کو بھی شمار کیا جائے گا۔ گھر میں خواتین کے پاس ایسے قیمتی لباس ہوتے ہیں جو سال بھر میں ایک آدھ دفعہ بھی پہننے کی نوبت نہیں آتی، ایسے کپڑوں کو بھی دیکھا جائے گا۔ اسی طرح گھر میں ایک فریج ضرورت کے لیے ہے، دوسرا فریج جناب جہیز میں آیا، تحفے میں آیا، یا ایسے ہی کسی صورت میں آ گیا تو وہ پڑا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، ایسے فریج کو بھی گنا جائے گا۔ واشنگ مشین ایک استعمال ہو رہی ہے لیکن دوسری بالکل نئی پڑی ہوئی ہے اور نہ کسی کو دے رہے نہ بیچ رہے ہیں، گھر میں رکھی ہوئی ہے، تو ایسے جو مشین وغیرہ ہے وہ بھی دیکھے جائیں گے کہ ضرورت سے زائد سامان میں شامل ہیں۔ گھر میں ٹی وی ہے اور LED وغیرہ ایسے قیمتی ہوتے ہیں جو ہزاروں روپے کے ہیں، جو کہ ضرورت کے سامان میں شامل نہیں ہیں بلکہ ضرورت سے زائد سامانوں میں ایسی چیزوں کا شمار ہوتا ہے جو صرف مزے کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں یا گھر میں رکھتے ہیں یا گناہ کے آلات ہیں، تو ایسی چیزوں کو بھی دیکھا جائے گا کہ یہ چیزیں ہمارے پاس ضرورت سے زائد ہیں، تو معلوم ہوا کہ صدقہ فطر دینے والے لوگ کئی گنا زیادہ ہو جائیں گے، کیونکہ ضرورت کے سے زائد سامان پر گھر والوں کی ہی نظر ہو سکتی ہے، کوئی اور اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ لہذا ہر آدمی اپنے سامان کا، اپنی چیزوں کا، اپنی ملکیت کا خود ہی جائزہ لے سکتا ہے اور یہ فیصلہ کر سکتا ہے آیا اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان کو ملا کر بھی 1,00,000 روپے کا بنتا ہے یا نہیں۔ اگر 1,00,000 سے اوپر ہے تو صدقہ فطر واجب ہے، اگر 1,00,000 سے اوپر نہیں ہے، بہت کم ہے، تو پھر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ کسی کے پاس نصاب موجود ہے لیکن اس نے قرضہ دینا ہے، اسی مہینے دینا ہے اور ظاہر ہے کہ دینے کی نیت بھی ہے، تو ایسے قرضے کو نصاب سے منفی کر دیا جائے گا، مائنس کر دیا جائے گا۔ اگر قرضہ دینے کے بعد بھی نصاب برقرار ہے تو صدقہ فطر ادا کرے گا، لیکن اگر قرضہ دینے کے بعد خود ہی جو ہے وہ خالی ہو گیا اور اب نصاب اس کا ختم ہو گیا تو پھر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا صدقہ فطر اپنی طرف سے اور اپنی ان اولاد کی طرف سے کہ جس کی آپ کفالت کرتے ہیں، جن کے اخراجات اٹھاتے ہیں، ان سب کی طرف سے ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر عید کے دن صبح صادق سے پہلے کوئی بچہ پیدا ہوا اس کا بھی فطرہ ادا کرنا واجب ہے۔ جس طرح زکوٰۃ دینے کے لوگ مقرر ہیں اسی طرح فطرہ کے بھی وہی لوگ مقرر ہیں، یعنی ہم فطرے کی رقم اپنے ماں باپ کو اور میاں بیوی کو، بیوی اپنے میاں کو، شوہر کو، اسی طرح اپنے پوتے پوتیاں نواسے نواسیوں کو ہم جس طرح زکوٰۃ نہیں دے سکتے فطرہ بھی نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں جیسے بہن بھائی ہیں، سسرالی رشتہ دار ہیں، دیگر رشتہ دار ہیں، ان کو جس طرح ہم زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں اسی طرح فطرہ بھی دے سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ زکوٰۃ اور فطرہ جس کو دیں اس کو بتانا ضروری نہیں ہے لیکن اس کا مستحق ہونا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔